ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ جس طرح جانور منسلک ہے نا کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل پرسنالٹی ہے ان دنوں میں، اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، جلدی سے گوشت بن جائے، اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی 15 فون آ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں اور حضور نے جو خاص احتیاطیں بتائی ہیں وہ احتیاطیں پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹافٹ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جس طرح کی چھری آپ کو مل گئی جس طرح ہو سکا بس اس کو مار دینا ہے، اسے ذبح کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملے گی، مسلم شریف میں ملے گی، ابو داؤد شریف میں ملے گی، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنا اللہ نے فرض کیا ہے ہر چیز پر، مالک نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، تو فرمایا جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو، چھری کو تیز کرو، اور فرمایا ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ، اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز ہو، اسے آرام ہو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے ٹھنڈا ہو لینے دو، پھر اس کی کھال اتاری جائے، تھوڑی احتیاط کی جائے، اچھے طریقے سے چیزوں کو لیا جائے۔ آپ دیکھیے حضور ایک بات کرتے ہیں لیکن سوچ کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے بکری کے پہلو پر پیر رکھا ہوا تھا اور وہ چھری تیز کر رہا تھا، یعنی بکری کو اس نے گرایا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے اور پہلو پر پیر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چھری تیز کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، دوہری تکلیف میں گویا تم مبتلا کرنا چاہتے ہو، اس کے سامنے ہی تم چھریاں تیز کر رہے ہو۔ حضور فرمانے لگے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، چاہیے تھا کہ پہلے سے یہ سارے اوزار تمہارے تیار ہوتے تو اس دن کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو۔ 3 دن شریعت نے اسی لیے تو رکھے تھے، اسی لیے تو وقت رکھا تھا۔ آپ اس طرح کا کوئی ماحول نہ بنائیں جس سے جانور کو بھی تکلیف ہو، اذیت ہو۔ میں نے کہا کہ میرے کریم فرماتے ہیں رب نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا، اچھے طریقے سے ذبح کریں، چھری کو تیز کریں، جانور کو آرام پہنچائیں۔